انتہا پسندی اور دہشت گردی والا سلسلہ یہ جو ہے افغانستان کے ساتھ جو ہماری محبت کا جو ہے شاخسانہ ہے اور اس کی قیمت آج بھی ادا کر رہے ہیں ہم۔ پاکستان نے ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کو سمجھنے میں کوئی غلطی کر دی؟ Now when I look back I think میں غلط تھا۔ They're totally unreliable۔ اور غزہ میں امن فورس کو ڈپلوائے کرنے کی بات ہے، کیا پاکستان کو اس فوج کا حصہ بننا چاہیے، امن دستے کا؟ بننا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے پاس یہ اپرچونٹی آتی ہے تو اس کو اویل کرنا چاہیے۔ آج ہم خواجہ آصف کو دیکھ رہے ہیں جو ہائیبرڈ نظام حکومت کی حمایت کر رہے ہیں، اس چینج کی کیا وجہ ہے؟ چینج آف ہارٹ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، وہ اس لیے ہے کہ اگر ہاتھ پاؤں جھاڑ کے یا کپڑے جھاڑ کے اٹھ کے چلے گئے، جنرل باجوہ بھی چلا گیا، اس سے پہلے بھی چلے گئے، لیکن ڈکٹیشن تو اس وقت بھی ہوتی تھی، انٹروینشن اس وقت بھی ہوتی تھی، لیکن اب جو ہے ایک جوائنٹ اونرشپ ہے۔ دیٹس اے فیکٹ آف لائف۔ مستقبل قریب میں عمران خان کی رہائی کے کوئی امکانات ہیں؟ میں نجومی نہیں ہوں، میں پیشن گوئی نہیں کرتا۔ اس وقت ہم برلن کے پاکستان ہاؤس میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں خواجہ آصف صاحب، وزیر دفاع پاکستان۔ ڈی ڈبلیو اردو کو وقت دینے کا بہت شکریہ۔ خواجہ صاحب، ابھی آپ نے حال ہی میں اپنا ایک بیان دیا ہے جس میں آپ نے کہا کہ طالبان سے تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں اور مستقبل میں بھی اچھائی کی کوئی امید نہیں، تو اس سے کیا سمجھا جائے کہ دہائیوں سے جو پاکستان کی افغان پالیسی تھی وہ ناکام ہو گئی ہے؟ دیکھیں، یہ پالیسی جو ہے، یا تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہ پالیسی اس کی جو شکل جو سامنے آئی وہ جنرل ضیاء صاحب کے دور میں آئی، in the beginning of 80s اور لیٹ 70s میں گڑبڑ جو ہے افغانستان میں سٹارٹ ہو چکی تھی 70 کی دہائی میں، لیکن جنرل ضیاء کے وقت جو ہے ایک کمپلشن تھی کہ امریکن بیکنگ کی ضرورت تھی اس ڈکٹیٹرشپ کو، اور پاکستان جو ان کی ہماری معاشی صورتحال تھی وہ بھی بڑی پریکیریس تھی، تو ہم نے یہ جو انیشیٹو لیا اس جنگ کا ایک کانڈیوٹ بننے کے لیے، اور وہ آج تک جو ہے وہ کمبل نہیں ہمیں چھوڑ رہا جو ہے، لیکن یہ جو انتہا پسندی اور دہشت گردی والا سلسلہ یہ جو ہے افغانستان کے ساتھ جو ہماری محبت کا جو ہے شاخسانہ ہے اور اس کی قیمت آج بھی ادا کر رہے ہیں ہم۔ تو اب کیا سمجھا جائے کہ افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کے تمام دروازے بند ہیں؟ مجھے تو کوئی اتنی زیادہ امید نہیں ہے، آپ نے خود ہی جو بات کہی ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ ڈپلومیسی جو ہے وہ اس کو سفارتکاری جو ہے اس کو گیو اپ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارے بڑے جو قریبی دوست جو ہیں، ترکی ہے، قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، چائنا ہے، یو اے ہی ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کا انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی طالبان پہ بڑا انفلوئنس ہے۔ پاکستان سے زیادہ؟ پاکستان سے زیادہ، ڈیفینیٹلی ہم سے زیادہ۔ وہ مال لگا سکتے ہیں، ہم نہیں اتنا مال لگا سکتے ان کو جو ہے، تو میں یہ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں۔ افغان طالبان نے جب اقتدار ان پہ قبضہ کیا تو آپ نے ان کو ویلکم کیا اور بڑا آپ نے اس میں آپ نے ایک بیان دیا کہ طاقتیں تمہاری، خدا ہمارا۔ اسی طرح بالکل آپ نے صحیح کہہ رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، یہ میرا ایک فیتھ تو ہے نا کہ طاقت تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کے وہی الٹیمیٹ طاقت ہے، وہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، تو میرا تو یہی اسیسمنٹ تھی، اینڈ آئی ریگریٹ دیٹ، کہ یہ لوگ جو ہے یہ کابل پہ میں آ گئے ہیں، تو یہ اب ان کے ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے ایک لمبی جنگ لڑ کے جو ہے وہ کابل تک پہنچے ہیں، لیکن نہیں، اس میں ان کے آپس میں بھی بہت زیادہ دراڑیں ہیں، اس طرح ان کو میرا خیال ابھی ٹائم لگے گا، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ٹائم لگے گا کہ ایک شیپ اختیار کرتے ہوئے جو ایک سویلائزڈ ملکوں کے اندر جو ہے حکمرانی کی ہوتی ہے، اس طرح نہیں، ابھی تک تو دور تک آپ کو امید ہے کہ کچھ شیپ ہو سکتا ہے؟ ابھی تو اس وقت تو مشکل ہی لگتا ہے۔ کیا ایسا ہوا ہے آپ کے خیال میں کہ پاکستان نے ٹی ٹی پی اور
افغان طالبان کو سمجھنے میں کوئی غلطی کرتی؟ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ غلطی کی نہیں. میں خود سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک دیر واز اے ٹائم میں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں جو دین کے ساتھ یا مذہب کے ساتھ جو ہے ان کی ایک بہت زیادہ کمٹمنٹ ہے, اور وہی ایک فائٹنگ یا ایک فورس یا ایک جذبہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے فتح حاصل کی. لیکن ناؤ وین آئی لک بیک آئی تھنک میں غلط تھا, اور جو انہوں نے پچھلے 3 سال میں پاکستان کے ساتھ جس طرح انہوں نے ڈیل کیا ہے, میں خود بھی ان کو ملا ہوں, 3-4 دفعہ ملا ہوں, تو دے آر ٹوٹلی انریلائبل. ان پہ کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا, وہ آپس میں ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتے. گزشتہ چند مہینوں میں جو جتنی بھی پاکستان افغان ٹینشن بڑی ہے, کشیدگی بڑی ہے, اس میں ایک کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے جب بگرام ایئر بیس طالبان سے مانگا اور طالبان نے منع کر دیا, تو اس کے بعد امریکہ جو ہے پاکستان کے تھرو طالبان کو کچھ سکھانا چاہ رہا ہے. اس بات نہیں, میں نہیں اس سے ایگری کرتا ہوں. میں نہیں کہتا. پاکستان جو ہے وہ جو بھی پاکستان کا اس وقت سلسلہ چل رہا ہے طالبان کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ, میں افسوس سے کہہ رہا ہوں, وہ پرائمریلی ہمارا اپنا ہے. اس میں کوئی ہم کسی کے لیے میرے نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے, قطعی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے امریکہ کے لیے جو ہے 2 جنگیں لڑی ہیں, یا ہم نے جو اس میں کوئی کردار ادا کیا ہے 80 کی دہائی میں بھی کیا ہے, اور پچھلی 2 دہائیاں جو گزری ہیں اس صدی کی اس میں بھی کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی, اور اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں, اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں کے دوران پاکستان میں دہشت گردانہ حملے بڑے, ابھی حال ہی میں ہوا, ابھی آپ تذکرہ بھی کیا, ابھی 2-3 دن پہلے کے پی میں بھی ایف سی کے دفتر پہ ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی داخلی سیکیورٹی لیپس ہے, یا اس کا ان تمام کارروائیوں کے پیچھے کسی بیرونی قوت کا ہاتھ ہے, یا صرف یہ الزام تراشی ہے؟ نہیں, ہندوستان کا تو ہے, اور ہم کسی کو نہیں بلیم کرتے. اس حوالے سے کوئی ثبوت ہیں کہ بھارت کا اس میں ہاتھ ہے؟ نہیں, بھارت کا اس میں جس طرح ان کے تعلقات جو ہیں ان پچھلے چند مہینوں میں یا 1.5 سال میں جس طرح ان میں ایک گرمجوشی نظر آئی ہے, اور ابھی جس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, اور ان کے وزیر جو ہیں وزیر خارجہ جو تھے وہ ہندوستان گئے ہوئے تھے, تو یہ ایک میرا اپنا خیال ہے یہ ایک فطری سی بات ہے کہ بھارت جو ہے وہ چاہے گا کہ پاکستان کو دونوں سائڈوں کے اوپر انگیج کیا جائے, اور پاکستان کو جو ہے جو اس خطے کا جو سکون ہے یا امن جو ہے وہ درم برم کیا جائے. This is something which is very logical, کوئی اس میں کوئی میں اسپیکولیشن نہیں کر رہا. پاکستان نے بھی یو این میں جو ٹرمپ کی 2 ریاستی حل والی پالیسی اس کو انڈورس کیا, اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو غزہ میں امن فورس کو ڈپلوائے کرنے کی بات ہے, کیا پاکستان کو اس فوج کا حصہ بننا چاہیے, امن دستے کا بننا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے پاس یہ اپرچونٹی آتی ہے تو اس کو اویل کرنا چاہیے. اچھا, ہر کچھ عرصے میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی خبریں منظر عام پہ آتی ہیں, لوگ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو کوئی در پردہ بات چیت نہیں ہو رہی کوئی کہ اسرائیل کو تسلیم. It's an article of faith for us, یہ اسرائیل پاکستان واحد ملک ہے اسلامی دنیا میں 54 ملکوں میں جس کے پاسپورٹ میں بھی اس کا کوئی کسی قسم کا دور تک جو ہے کوئی شائبہ بھی نہیں ہے. اب تھوڑا سا پاکستان کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے خواجہ آصف کو دیکھا ہے جنہوں نے مشرف کی آمریت کے خلاف اس کے خلاف بہت کارروائیاں کی, بہت تحریک چلائی, اور اس کے بعد جمہوریت کے لیے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی. اور آج ہم خواجہ آصف کو دیکھ رہے ہیں جو ہائیبرڈ نظام حکومت کی حمایت کر رہے ہیں. اس چینج کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, میں ہائیبرڈ کا نام بھی میں نے دیا ہوا ہے. دیکھیں, یہ میں نہیں سمجھتا کہ جو اس وقت ایک ویزیبل جو ایک
کوآپریشن جو یا رول جو ہے ڈیولپمنٹ میں یا دوسرے معاملات کے اندر جو فوج ادا کر رہی ہے، اور میں نے اس کو ہائیبرڈ کہتا ہوں، یہ چیزیں اٹ واز آلویز دیئر. تو میرا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو چینج آف ہارٹ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، وہ اس لیے ہے کہ اگر ہاتھ جھاڑ کے یا کپڑے جھاڑ کے اٹھ کے چلے گئے، جنرل باجوہ بھی چلا گیا، اس سے پہلے بھی چلے گئے، لیکن ڈکٹیشن تو اس وقت بھی ہوتی تھی، انٹرونشن اس وقت بھی ہوتی تھی. میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا 2016-17 میں، اس کے پیچھے جو ہے اسٹیبلشمنٹ تھی، اور کو اچھا برا جو بھی ہوتا تھا اسٹیبلشمنٹ اس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ضرور ہوتی تھی، لیکن ذمہ داری نہیں تھی. لیکن اب جو ہے اونرشپ لے رہے ہیں، اب ایک جوائنٹ اونرشپ جس کو میں ہائیبرڈ کہتا ہوں، وہ ایک جوائنٹ اونرشپ ہے. دیٹس اے فیکٹ آف لائف. یا تو آپ بتائیں نا مجھے کہ 78 سال کے اندر جو ہے کہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ کے سین سے جو ہے وہ علیحدہ ہوئی ہے. It was always there and it is there today also. خواجہ صاحب، اونرشپ تو انہوں نے 1990 کے انتخابات میں بھی لی تھی، جب ہمارے حمید گل اور آرمی چیف تھے اسلم بیگ، انہوں نے کہا تھا ہاں IGI ہم نے بنائی تھی، ہم نے نواز شریف کو پیسے اس وقت تو نہیں دیے تھے، بعد میں انہوں نے کہا تھا. ابھی تو جو ہے ایز اٹ از ہیپننگ جو ہے اس کی اونرشپ آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو 2008 کی بھی وہ اونرشپ لے رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں، وہ تو الیکشن کی بات کر رہے ہیں، میں تو سسٹم کی بات کر رہا ہوں. وہ تو ایک ٹرانزیکشنل بات کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے الیکشن میں جو ہے ریگنگ کی تھی، IGI ہم نے لانچ کی تھی. تو اگین اس میں اونرشپ جو ہے وربلی 2 سال بعد یا 3 سال یا بعد 4 سال بعد کہہ دیا، لیکن اس وقت جو ہے یہ یہاں پہ تو ایز اٹ از ہیپننگ اس میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں SIFC اور فائنانس اور پلاننگ اور یہ ساری منسٹریاں بیٹھ کے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، اکٹھے کام کر رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے لیے فائدہ مند ہے کہ اس طرح کی اونرشپ ہو اسٹیبلشمنٹ کی؟ میرا اپنا خیال ہے کہ جمہوریت کو اس سے کوئی نقصان اس سچویشن کے ساتھ جمہوریت جو ہے نا اس کو وہ بھی چل سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت الٹیمیٹلی مضبوط ہوگی اگر آپ کی اکنامک سچویشن اچھی ہوتی ہے، اگر آپ کی جو ہے ہمیشہ دنیا میں جہاں بھی کرائسس آیا ہے جمہوریت کے لیے، وہ اسی وقت آیا ہے کہ انٹرنل ایک ویکنیسز جو ہے نا وہ زیادہ پروناؤنس ہو گئی ہیں، تو اس میں پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا انٹروین کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ایک بینیفیشری کہہ لیں پاور کے، ماضی میں اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ذمہ داری نہیں لی. اس وقت بینیفیشری سارے پاکستانی بینیفیشری ہے لیکن وہ ذمہ داری ساتھ لے رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. یعنی ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ بعد میں کبھی کچھ سال بعد اس تمام اگر کچھ کوئی فیلئر ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری شہباز شریف پہ نہیں آئے گی، بلکہ آرمی چیف مل کے شہباز شریف کے ساتھ ذمہ داری نہیں؟ دونوں انسٹیٹیوشنز جو اس وقت پرفارم کر رہی ہیں ان انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری ہے کہ یہ نظام جو ہے جس کو ہائیبرڈ کہا جا رہا ہے یا میں کہہ رہا ہوں، وہ ہائیبرڈ نظام جو ہے کامیاب ہو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ فوج اب براہ راست سیاست میں مداخلت کر رہی ہے. یہ فوج جو ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اس طرح نہیں ہے انٹرونشن جس طرح انٹرونشن جو ہے ایوب خان نے کی، جنرل یحییٰ نے کی، یا ضیاء نے کی، یا مشرف نے کی. انہوں نے کانسٹیٹیوشن توڑے، جوڈیشری نے اس پہ مور لگائی اور اس ایک حرام کو حلال کیا. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ 2018 کا الیکشن ٹھیک ہے، اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس سے پہلے 2013 کے الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان جو ہے PTI لگاتی ہے. 2024 کے الیکشن پہ بھی ہمارے یہاں پہ سارے الیکشنوں کا کوئی نہ کوئی اس کے متعلق جو ہے ڈاؤٹ جو ہے وہ کاسٹ کیا گیا. لیکن اس کے باوجود اگر اس وقت ایک سسٹم کو یا دوبارہ پٹری پہ اپنے ملک کو یا ہماری اکانومی کو خصوصاً چڑھانے کے لیے اگر ذمہ داری فوج لے رہی ہے تو ہماری اپنی انسٹیٹیوشن ہے، پاکستان کی فوج ہے نا، کوئی کلونیل فوج تو نہیں آئی ہوئی ہے.
یعنی آئین میں جو تبدیلیاں ہوئی ہے، جو 27ویں ترمیم یا آئین میں جو فوج کا کردار ہے، اگر فوج اس سے زیادہ اپنی کوئی ذمہ داریاں نبھائے گی، دیکھیں آپ ان کو سیلاب کے لیے بلاتے ہیں نا، تو اس میں تو حکومت کا زلزلے میں بلاتے ہیں، یہ بھی تو زلزلہ یہ ہے نا جو اکنامک آیا ہوا ہے زلزلہ، تو اس میں تو حکومت کا فیلئر ہے کہ اس نے ایسے ادارے اسٹیبلش نہیں کیے کہ ہمیں مجبوری میں فوج کو بلانا پڑتا ہے۔ نہیں ہے، یہ ہمارا سب کا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب کا ایک کولیکٹیو فیلئر ہے، وہ 78 ایئرز جو ہے حکومت کا نہیں ہے، ذرا تھوڑا سا ترمیم کر رہے ہیں۔ یعنی حکومت سے مراد یہ کہ جو بھی حکومتیں آتی نہیں، حکومت نہیں جو آتی، بھی رہے، یہ اس میں فیلئر جو ہے یہ سب کا مشترکہ فیلئر ہے۔ صاحب اقتدار زیادہ ذمہ داری لے گا نا سر؟ نہیں، صاحب اقتدار باری باری سارے ہی باری لے چکے ہیں۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ صاحب اقتدار زیادہ قصوروار ہے، کوئی بھی ہو۔ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہوگی نا پچھلے 78 سال میں جو بھی حکمران رہے ہیں۔ 99 میں جب مشرف صاحب نے نون لیگ کی حکومت کو ختم کیا اور ان کا خیال تھا کہ یہ نون لیگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اب اگر ہم دیکھتے ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پی ٹی آئی یا عمران خان بالکل ختم ہو جائے گی؟ میں پیشن گوئی نہیں کرتا، میں نے اپنی سیاسی زندگی میں کبھی پیشن گوئی نہیں کی، لیکن یہ پی ٹی آئی پہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ پارٹی کو زندہ رکھتے ہیں، پارٹی ختم کرتے ہیں۔ ہمیشہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی پالیسیز کی وجہ سے ان کو باہر سے فرام ودن جو ہے ان کی فیلئر یا سکسیس جو ہے ڈٹرمن ہوتی ہے، فرام ود آؤٹ نہیں ہوتی۔ مستقبل قریب میں عمران خان کی رہائی کے کوئی امکانات ہیں؟ یہ عدالتیں بتا سکتی ہیں، یعنی عدالتیں آزاد ہیں، وہ اپنا فیصلہ خود کریں؟ میں نجومی نہیں ہوں، میں پیشن گوئی نہیں کرتا۔ اگر ہم سسٹم دیکھتے ہیں کہ وزارت اطلاعات کے بجائے ہمارا آئی ایس پی آر زیادہ پریس کانفرنسز کر رہا ہے، پولیس کے بجائے ہمیں شہروں میں فوج اور رینجرز دکھتی ہے، کراچی میں رینجرز کا اڈا ہے، کراچی ٹوٹل رینجرز بہت عرصے سے، نہیں آپ کی بات نہیں ہے سر، میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ نہیں میرا مطلب مجھے آج کی بات بتائیں نا، رینجر تو آج بھی ہے نا کراچی میں، 50-60 سال سے ہے وہاں پہ۔ جی 50-60 سال تو نہیں، لیکن کافی عرصہ ہو گیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹل 25 سال تو اس صدی کے گزر گئے ہیں، اس سے 25 سال پہلے کی فوج ہے، رینجر ہے وہاں پہ۔ اچھا، جیسے آپ اگر صوبائی کا چیزیں ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ سویلین اتھارٹی چیلنج ہو رہی ہے، تو میرا اپنا خیال ہے کہ جس فیز سے ہم گزرے ہیں اس میں یہ سویلین یا ملٹری یا بیوروکریسی یا اس قسم کی ساری جو ہے علیحدہ رسپانس، اٹ از اے جوائنٹ رسپانس، سب کا ملک ہے، سب مل کے اس ملک کو جو ہے پٹری پہ چڑھائیں، اکنامک سچویشن ٹھیک کریں، اس کے بعد جو ہے اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو نئی ڈیمارکیشن کر لیں۔